अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। मैं FCPS जनरल सर्जन हूँ। मैंने अभी अपने फैब वाला जो अटैम्प्ट था उसमें अपने FCPS जनरल सर्जरी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैंने तब अपने कोलीग से ये एक वादा किया था कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट से पहले एक इसकी गाइडेंस के मुतालिक एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि अब एग्ज़ाम करीब है, 5 सितंबर को टोक्स की डेट आ गई है FCPS पार्ट 2 सर्जरी एग्ज़ाम की, तो उस हवाले से मैं कुछ बताना चाहूँगा। चीज़ें कुछ तब्दील हुई हैं। फैब तक ये था कि आप टोक्स भी देते थे और उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग केस देते थे और एट दी एंड आपको रिज़ल्ट दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें ऐसा किया गया है कि टोक्स पहले आप सबका होगा, जितने भी कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई हुए हैं उसी दिन आपको टोक्स का रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। जो पास होंगे वही शॉर्ट एंड लॉन्ग केस में अपेयर होंगे। तो इसलिए जो है अभी कन्फ्यूजन सी है लोगों में कि किस तरह किया जाए, हम टोक्स पे पहले फोकस करें, शॉर्ट लॉन्ग केस पे पहले फोकस करें, या किस तरह इस चीज़ को मैनेज करें। तो इस हवाले से मैं आपको पूरा स्केड्यूल बताऊंगा कि जो आप फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला 90% चांसेस ये हैं कि आप अपने इस एग्ज़ाम में जिस तरह मैं आपको पैटर्न बताऊंगा इसको फॉलो करके क्लियर कर सकते हैं। बहुत से कोलीग्स अभी परेशान हैं कि 2 वीक्स या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है सिर्फ बचा एग्ज़ाम के लिए, तो हम कैसे प्रेपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है इस टाइम प्रेपरेशन के हवाले से बहुत ये टाइम है, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी फ्रेश सब ने थ्योरी पढ़ी है, तो इसलिए अभी ये एग्ज़ाम आपकी थ्योरी असेस करने का नहीं है। वहाँ पे आपकी थ्योरी असेस की जाएगी लेकिन बहुत एक मिनिमम लेवल पे। सबसे बड़ी जो चीज़ असेस की जाएगी वो आपका अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज और आपकी स्किल्स देखी जाएंगी कि वो आपने कितनी आप में अच्छी हैं और कितनी अच्छे तरीके से आप एज ए कंसल्टेंट परफॉर्म कर सकते हैं इन रियल लाइफ। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये जहन से निकाल दें कि आपको कोई इसके लिए स्पेशल कोई बुक्स पढ़नी है, और कुछ बुक्स जो है मतलब मार्केट में जिस तरह की हैं वो घूम रही हैं कि हम वो बुक्स पढ़ें और वो क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम। ऐसे कभी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें बात है कि आपने एक अपना पार्टनर ढूंढ लें जिसका एग्ज़ाम इसी अटेम्प्ट में है और वो अपेयर हो रहा है। आप कोई भी सीरियस पार्टनर, कोई भी अपना मतलब जो करीबी बंदा है, हर किसी को अपना पता होता है, एक पार्टनर इसमें ज़रूरी है। उसकी जो इम्पोर्टेंस ये है कि आप उसके आगे जब कुछ बोलेंगे, कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे, तो वो आपको उस पर रिस्पॉन्स देगा कि आप ठीक बता रहे हैं नहीं बता रहे, यानी वो एक तरह से आपको एग्जामिनर के तौर पे हैंडल करेगा। तो इसलिए एक पार्टनर इसमें होना ज़रूरी है। 1 या 2 हो जाएं तो बेस्ट है, मतलब जो है अकेले बैठ के आपने तैयारी नहीं करनी और 2 से ज़्यादा आपके इसमें पार्टनर ना हो। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ टोक्स पे। टोक्स में आपके गिन के जो स्टेशंस हैं रीजन वाइज वो 300 to 350 स्टेशंस हैं। अगर आपने वो सारे स्टेशंस कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपके जो टोक्स के सारे स्टेशन है मोर और लेस मतलब पास करवाने जितने आपको सारे उसमें से आ जाएंगे। हाँ, 1-2 स्टेशन मेरी दफ़ा भी एक ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही मतलब उनमें क्वेश्चंस आउट ऑफ द वे थे, लेकिन वो चीज़ें पहले देखी हुई थी। तो अगर आप 100% भी उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप इतने पासिंग मार्क्स तक उस स्टेशन में भी ले लेंगे। तो इसलिए आपने जो है इस चीज़ पे नहीं रहना कि यार मैंने ये स्टेशन रह गया, ये रह गया। आप वो 300-350 जो स्टेशन हैं उनकी फाइल में अपलोड कर दूंगा। वो रीजन वाइज मैंने स्टेशन लिखे हैं। अब उनको करने का तरीका क्या है कि जिस तरह हेड एंड नेक के स्टेशन हैं वो मैंने अलग लिखे हुए हैं, जो मेरे थोरेसिक रीजन के स्टेशन हैं वो मैंने अलग लिखे हुए हैं, एब्डोमेन के अलग, लिम्स के अलग। तो आपने क्या करना है कि वो जिस तरह एक दिन आप हेड एंड नेक को दे दें, हेड एंड नेक के आपने जो सारे स्टेशन हैं उस पर लिखे हुए वो आपने देखने। अब देखना कैसे कि आपने लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, इवन मोबाइल फ़ोन है, आपने उसमें गूगल पे जाना है। वो चीज़ जिस तरह अब हम हेड एंड नेक रीजन ले लेते हैं, पेरोटिड फिस्टुला है, आप पेरोटिड फिस्टुला टाइप करेंगे, आप उसका साइलोग्राम देखेंगे, आप उसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस जो है उसमें खुद बनाएंगे। हेल्प के लिए आप शीरीन रमज़ान अली जो टोक्स की बुक है, सिर्फ वो आप बुक उठा सकते हैं, वो एक क्रेडिबल बुक है। उससे आप मदद ले सकते हैं कि मुझे साइलोग्राम कैसे प्रेजेंट करना है,
میرے سے کیا کیا کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، یا جس طرح پیروٹڈ فسٹولا ہے یہ کس آپریشن کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اور اس کی مینجمنٹ کیا ہے، فرسٹ لائن مینجمنٹ کیا ہے، سیکنڈ لائن مینجمنٹ کیا ہے، تھرڈ لائن مینجمنٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. سو بیسیکلی گوگل ول بی یور تھرڈ پارٹنر ان دس ایگزام فار ٹوکس. آپ نے جو ہے گوگل اٹھانا ہے، گوگل میں ڈالنی ہے چیز جو ہے اس کا سٹی اسکین ہے، اس کا کوئی بیریم اسٹڈی ہے، اس کی کوئی کنٹراسٹ اسٹڈی ہے. اتنا آپ کے پاس مجھے یقین ہے کہ سب کے پاس نالج ہے کہ آپ وہ چیز سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ اس میں چیز سرچ کریں، وہ دیکھیں، اس کی پکچر آپ کے نظر سے گزری ہوئی ہونی چاہیے ایگزام سے ایک دفعہ پہلے. خود اس میں کوشچنز بنائیں. کوشچن میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی کیا کوشچن آ سکتے ہیں. وہ آپ سے مینجمنٹ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس آپ سے جو ہے اس کی جو ہے کمپلیکیشن پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ سے اس ریلیٹڈ جو ہے اسٹڈیز پوچھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ اسٹڈی کرائی، اس میں آپ اور کیا کروا سکتے ہیں. تو مطلب اس سے زیادہ وہ نہیں جائیں گے آپ. اسی طرح تھوریسک ریجن میں آپ کے پاس ATLS کے بھی اسٹیشنز آ جاتے ہیں، آپ کا بریسٹ آ جاتا ہے تو یہ آپ کا کور ہو جائے گا. ایبڈومن میں اسی طرح آپ کے پاس کنٹراسٹ اسٹڈیز آ جاتی ہیں، سٹی اسکینز آ جاتی ہیں. وہ سب میں نے مینشن کیا ہوا ہے. اگر وہ آپ کسی کو لگے اس میں آپ ایڈ آن اپنی طرف سے بھی اسٹیشنز کر سکتے ہیں. سو اس طرح یورولوجی کے، پیڈیاٹرک سرجری کے، آرتھوپیڈکس کے اسٹیشنز مینشن کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اس حوالے سے پریپیئر کریں گے اور دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے چلیں گے، اپنے لانگ شارٹ کیس بھی اور اپنے ٹوکس بھی. اب جو میں نے ڈویژن ٹائم کی ہوئی تھی اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ ایسے تھا کہ صبح 7 بجے ہم ٹوکس کی تیاری سٹارٹ کرتے تھے اور دوپہر 2 سے 3 بجے تک، مطلب کھانے کے ٹائم تک آپ نے ٹوکس کی پریپریشن کرنی ہے فل. اس کے بعد آپ نے اس دوران آپ نے لانگ شارٹ کیس کی کوئی بات نہیں کرنی اور ایک ریجن آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ آپ نے ختم کرنا ہے ہر صورت میں. اس کے بعد اپنا 1-2 گھنٹے کھانے کی بریک لیں، اپنا ریسٹ کریں. دین آپ اپنے جو بھی نیئر بائی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے آپ نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ڈیلی کا کوشش کرنی ہے کہ 1 سے 2 شارٹ کیس پہلے اپنے پہ ایگزامینیشن پرفارم کریں اور اس کے بعد آپ جو پیشنٹس آپ کے پاس وارڈ میں اویلیبل ہیں ان پہ جا کے بار بار ریہرسل کریں. آپ پہلے جو ہے انیشلی آپ کو 15 منٹس بھی لگ رہے ہوں گے، آپ سے فائنڈنگز پک نہیں ہوگی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے جو ہے ٹائم لگانا ہے. آپ کا یہی ٹائم آپ 5 منٹس کے اندر اپنا آپ نے لے کے آنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ آپ کا 5 منٹس کے اندر کنسنٹ ہو جائے، انٹروڈکشن ہو جائے، ایگزامینیشن ہو جائے اور آپ جو ہے پیشنٹ کو کور کر کے پریپیئر ہو چکے ہوں ٹو پریزنٹ یور شارٹ کیس. تو یہ اس میں ہے اوور ویو. اور جو ہے اس میں کوئی آپ کو بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم بکس پڑھیں وائوے کے لیے اور اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. آپ نے آپس میں جو ڈسکشن ہے وہی ایٹ دی اینڈ آپ کو کام دے گی. آپ آپس میں ڈسکس کریں مینجمنٹ. آپ نے کیس کو ڈسکس کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس بریسٹ کارسینوما ہے، کیا سٹیج ہے، کیا بنتی ہے کلینیکلی، ریڈیولوجیکلی، اس کی رپورٹس آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو سٹیجنگ کیا مینجمنٹ آپشنز ہیں. اس کے بعد کیس پریزنٹ کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے. آپ نے پورا کیس 3 لائنز میں پریزنٹ کرنا ہے اور ایسے پریزنٹ کرنا ہے کہ ایگزامینر دیکھے بغیر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ جو کیس پریزنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. مطلب کہ پیشنٹ اس نے دیکھا ہوا بھی نہ ہو تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا یہ جو PG ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو آپ نے اس طرح کا کر کے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. مطلب آپ نے اس دوران سٹیمر نہیں آپ کی آواز میں ہونا چاہیے، لڑکھڑاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بولتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہیں. کانفیڈنٹلی بات کریں، بار بار اس چیز کی پریکٹس کریں. انٹروڈکشن کی 2-3 لائنز ہیں وہ آپ نے رٹ لیں، ٹھیک ہے. مطلب جس طرح میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں گا کہ میں جس طرح انٹروڈکشن کرواتا تھا کہ میرا نام ڈاکٹر عثمان طارق ہے، میں اس سرجری ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے کام کر رہی ہے. اسی سے متعلق مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے اور آپ کا معائنہ کرنا ہے کہ آپ کی اجازت ہے. دوران معائنہ میں آپ کی رازداری کا پورا خیال رکھوں گا اور معائنے کے دوران اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ نے مجھے فوراً بتا دینا، میں اپنا معائنہ ادھر روک دوں گا. تو اس طرح کر کے آپ اپنی جو ہے لائنز کو بار بار ریپیٹ کریں گے، جو آپ چینج نہیں کریں گے. آپ بار بار وارڈ میں ان چیزوں کو پریکٹس کریں اور ایٹ دی اینڈ جب آپ کے سب کانشیس لیول پہ یہ چیز جا کے بیٹھ جائے گی تو وہ آپ جب جا کے پریزنٹ کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی اور ایٹ دا ڈے آف ایگزامینیشن آپ کے لیے چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور کانفیڈنٹلی جا کے آپ ٹارگٹ کریں گے.
تو میں نے جو پرابلم دیکھا ہے کولیگز میں وہ یہی ہے کہ وہ وائوے کے لیے جس طرح ڈینڈرا بابو ادھر ادھر کی بکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, او پی ڈی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. او پی ڈی میں بیٹھ کے آپ پیشنٹ کبھی نہیں تسلی سے دیکھ سکتے. آپ نے انڈور میں جا کے پیشنٹ دیکھنے, چاہے ڈیلی کے 2 پیشنٹس دیکھیں, تفصیل سے دیکھیں, گھنٹہ لگائیں 2 گھنٹے لگائیں, اس کی ہسٹری لیں, اس کی ایگزامینیشنز کریں, بار بار کریں, اپنی ایمپتھی اس کو شو کریں, سمپتھی شو کریں, اس کے ساتھ پیار سے بات کریں, اس کے ساتھ مطلب اس کو جب آپ بار بار چھوئیں گے تو آپ کے اندر جو ہاتھ کے اندر سینسٹیوٹی آنے لگ جائے گی چیزیں پک کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے میں ابھی اس میں یہ پہلا حصہ تھا ویڈیو کا, اس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی اور کویسچنز کوئریز ہوں آپ نیچے جو ہے وہ پوسٹ کریں کمنٹ سیکشن میں, اور میں ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہوں تھوڑی ڈیٹیل میں جو شارٹ کیس اور لانگ کیس ہے کہ آپ نے 5 منٹ کے اندر جا کے کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں. اللہ حافظ.